دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے۔ اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارمغان نجف کے ساتھ تقریباً 50 افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر، کوئی اپنی اولاد چھوڑ کر، کوئی اپنے والدین چھوڑ کر، کوئی اپنے والدین کو ہمراہ لیے تو کوئی بچوں کے ساتھ حسین ابن علی کی محبت میں کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کا آغاز ہوا مخدومہ کونین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کے صدقے فرشتہائے جنت کے پروں کے سائے میں زائرین قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ زائرین نے پہلی مرتبہ قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس کے گنبد کی جانب نگاہ کی اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے اس منظر میں محو ہو گئے۔ وہاں سے نکلے تو بین الحرمین کی حقیقت سے آشنا ہوئے اور آخرکار سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے حیدر کرار کے بیٹے خاتون جنت کے لخت جگر کریم کربلا غریب زہرا کے روضے کا اپنی آنکھوں سے پہلی مرتبہ دیدار کیا۔ روتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے، غم کی کیفیت ہر کسی پر طاری تھی۔ ہزاروں لوگ حرم کے طواف میں مشغول تھے، لوگ جوق در جوق زیارت پر آمادہ تھے، حرم کے گرد چل رہے ہوتے۔ جب بھی حرم کی جانب جانے کا ارادہ کرتے، لوگوں کا اجتہام محو طواف ہوتا۔ ایک عالم سے سنا تھا کہ کربلا کی گلیوں میں گھوما کرو، وہ راستے پر چلا کرو کہ تمہیں جنت کے راستے یاد ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ بھلا حسین ابن علی کے شہر میں علی اکبر کی جاگیر میں ایسی کیا مصیبت پوشیدہ ہے جو ہر آنکھ اس شہر میں آ کر اشک بار ہو جاتی ہے۔ سب ایک دوسرے کی مدد میں آگے آگے، ہر زائر دوسرے زائر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو شاید کربلا کے علاوہ کہیں دیکھنے کو نہ ملے۔ خیمہ گاہ کا وہ منظر میں آج تک اپنی آنکھوں میں محفوظ رکھتا ہوں کہ کس طرح وہاں زارو قطار گریا ہو رہا تھا۔ وہ مقام جہاں سے بی بی عالیہ نے، دختر سید الشہداء نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پورا منظر دیکھا، دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ کربلا کو چھوڑنا بہت مشکل کام تھا کہ شاید موت کا سامنا کرنا آسان لگے۔ میر انیس کا یہ شعر بات کو مکمل کرتا ہے۔ اے بخت رسا سوئے نجف راہی کر، اے بخت رسا سوئے نجف راہی کر، مجزار کو زائر ید الہی کر، لے جا سوئے کربلا میری مشت غبار، اے باد صبا اتنی ہوا خواہی کر، اے باد صبا اتنی ہوا خواہی کر۔ شہر بلد میں سید محمد ابن امام ہادی کے روضے پر حاضر ہونے کے بعد سامرہ میں ہم نے زمانے کے امام کے گھر کی زیارت کی۔ امام کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کیا، امام سے دعا کی کہ ہمیں اب آپ کا دیدار نصیب ہو۔ حرم میں حاضری دی اور وہاں سے کاظمین کی طرف روانہ ہوئے۔ کاظمین، کیا مصیبت ہے اس شہر کی! دل غمگین ہے کہ اسی شہر کا کوئی پل ہوگا اور میرے غریب مولا امام موسی کاظم کا لاشا ہوگا جو پل پر رکھا ہوا مزدوروں نے پایا ہوگا۔ کاظمین میں قیام کیا، نوحہ پڑھا، ماتم کیا اور آخرکار امام کی بارگاہ سے رخصت کا وقت آ گیا۔ اب ہم سوئے نجف روا دوا تھے۔ دل میں کربلا و سامرہ و کاظمین و بلد چھوڑنے کا غم اور نجف پہنچنے کی خوشی نے سب کو خاموش کر رکھا تھا۔ وادی سکون میں بھی شاید اتنا سکون نہ ہو جتنا نجف میں تھا۔ امیر المومنین کے حرم کا گنبد میرے کمرے سے نظر آتا تھا۔ پہنچتے ساتھ گنبد کی جانب سر کو جھکا کے امیر المومنین سے سرگوشی کی کہ مولا، آپ نے اپنے دربار میں حاضری کا موقع عطا کیا۔ ہم در باب علم پر کھڑے تھے۔ چل میرے ساتھ ذرا ہو کے نجف آتے ہیں، چل میرے ساتھ ذرا ہو کے نجف آتے ہیں، یہ وہ بستی ہے جہاں اہل شرف آتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر مولا کو سلام کیا، زیارت پڑھی، امام کی بارگاہ میں ہدیہ نماز پیش کیا۔ جب زری کو اپنے ہاتھوں سے تھاما، وہ منظر، وہ زری، وہ روضہ، وہ مقام، میں روضہ امیر المؤمنین میں بذات خود کھڑا ہوا تھا۔ میر انیس نے نجف کے بارے میں لب کشائی کی تو فرمایا، خوشا زمین معلا زہ فضائے نجف، خوشا زمین معلا زہ فضائے نجف۔
ریاض خلد بھی ہیں شائق ہوائے نجف، مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ دو نسخے، غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف۔ ادھر سے کوشش کامل ہے، اس طرف سے کشش، انیس ہم نہ رہیں گے کہیں سوائے نجف، انیس ہم نہ رہیں گے کہیں سوائے نجف۔